اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں ہوں معلم افضل اور میں اپنے چینل معلم نامہ میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو بتانے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو براہ راست مل سکیں۔ ڈیئر فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا دا سوشل سسٹم آف اسلام، یعنی اسلام کا معاشرتی نظام، کہ ایک اسلامی معاشرہ وہ کس طرح ہوگا، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس میں رائٹس اور ڈیوٹیز کا سسٹم کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی معاشرے میں مائنورٹیز کا سٹیٹس کیا ہوگا اور ریلیجن کا کیا رول ہوگا، وہ دکھے گا کیسے، وہ پرفارم کیسے کرے گا، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اسلامک سوسائٹی کا جو سب سے پہلا فیچر ہے وہ ہے دا وننس آف گاڈ، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت۔ اسلامی معاشرے میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے، لوگ ہوں گے، تو وہ ایک اللہ رب العزت پر یقین رکھیں گے، ایک اللہ رب العزت کی بات مانیں گے، اسی کو فالو کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہوگی۔ اسلامی معاشرے میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دا وننس آف گاڈ پہ کوئی کمپرومائز کیا جا سکے۔ یہ سب سے بیسک ٹیننٹ، سب سے بیسک پرنسپل ہے اسلامک سوسائٹی کا۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر اسلامی معاشرے میں دوسرا پوائنٹ ہوگا امر بالمعروف، یعنی اسلامی معاشرے میں مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کی طرف بلائیں گے، اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں، مومن جو ہے، وہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو اسلامک سوسائٹی میں اس طرح ہوگا کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلائیں گے اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں گے۔ تھرڈ یہ ہوگا کہ نہی عن المنکر ہوگا، برائی سے ایک دوسرے کو روکیں گے، اور برائی سے اگر وہ حدیث شریف ہے بڑی مشہور کہ اگر کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکیں گے، پھر اگر ہاتھ سے نہیں زبان سے روکیں گے، اور اگر اس کے وہ بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا سمجھیں گے۔ تو یہ اسلامک سوسائٹی میں ہم آئے روز یہ دیکھتے ہیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی برا کام دیکھتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ منع کریں کہ بھائی آپ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ بازاروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، روز کا یہ ہمارا پریکٹس ہے۔ تو یہ اسلامک سوسائٹی کا ایک بیسک پرنسپل ہے۔ فورتھ جو ہے وہ فیتھ ان اللہ ہے، یعنی توکل علی اللہ۔ ایک مومن، ایک سچا مومن مسلمان، اس کا توکل ہمیشہ اللہ رب العزت کے اوپر ہوگا اور وہ اس کے اوپر کامل یقین رکھے گا۔ وہ جو بھی کام کرے گا تو اللہ رب العزت پر توکل کر کے کرے گا۔ یہ تمام مسلمانوں کی ایک کامن فیچر ہے جس سے اسلامک سوسائٹی وجود میں آتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ جو اسلامک سوسائٹی ہے یہ اس میں امہ کا تصور ہے، مسلم امہ کا تصور ہے، یعنی اسلامی معاشرہ یہ رنگ، نسل، نیشنلٹی، قومیت، ان سب سے بالا تر ہے۔ اس کی مثال ہمیں اسلامک ہسٹری میں آپ اگر دیکھیں تو جب اسلام پھیلتا گیا تو عباسیدس کی زمانے میں، جو کہ 750 AD سے 1258 تک ہے، اس زمانے میں 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، ٹھیک ہے؟ اس میں عربز بھی تھے، اس میں ٹرکس بھی تھے، اس میں ہندوستان کی اقوام بھی تھیں، اس میں فارسی بھی تھے، اس میں کئی طرح کی قومیتیں تھیں، لیکن ان سب کو لا الہ الا اللہ کے تار میں پرویا گیا تھا۔ تو اسلام کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ یہ نیشنلٹیز کو آپس میں ضم کرتا ہے۔ اچھا، اگلا فیچر جو اسلامک سوسائٹی کا ہے وہ ہے دا فیملی سٹرکچر اینڈ ریلیشنز۔ یہ بہت بڑا پرنسپل ہے اور یہ اتنی بڑی خصوصیت ہے کہ یہ اسلامک سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی سے ممتاز کرتا ہے۔ اسپیشلی اگر ہم ویسٹ کی بات کریں تو یہ ویسٹ سے اسلام کو ممتاز کرتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے کہ فیملی سٹرکچر میں رسپانسبلٹیز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں، اور اس میں اسپیشل سٹیٹسز ہیں، جیسے ماں کا سٹیٹس ہے،
جیسے وائف کا سٹیٹس ہے، جیسے ڈاٹر کا سٹیٹس ہے، جیسے سسٹر کا سٹیٹس ہے. تو اس سے فیملی سٹرکچر اس میں ایک کوہیشن ہے جو کہ اور سوسائٹیز میں نظر نہیں آتا، یا اس کا فیبرک بہت ویک ہے. تو یہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے، اور اسلامک سوسائٹی کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہاں پر جو فیملی بانڈ ہوگا وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا. اچھا، جو اگلا فیچر ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے the negation of caste system. اسلام میں کاسٹ سسٹم وہ نہیں ہے جس طرح ہندوؤں میں ہے کہ یہ براہمن ہے، یہ شودر ہے، یہ ویش ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام سے پہلے عربوں میں بھی یہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں جب سے اسلام آیا ہے 1445 سال سے، تو اسلام نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا ہے. اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا، اور ان کو جو ٹرائبز میں تقسیم کیا گیا تو وہ صرف اس لیے کہ ان کی پہچان ہو سکے. باقی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو جتنا زیادہ تقوادار ہے، جتنی زیادہ جس میں تقوی ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اس کی ویلیو زیادہ ہے. تو اسلام کاسٹ سسٹم کے، یہ اسلامک سوسائٹی کا ایک بیسک پرنسپل ہے. اچھا دیکھیں، ہم نے جو سوسائٹیز میں، ہمارے سوسائٹی میں ہے جو لوگ ایک دوسرے کو یہ نائی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے سسٹمز ہیں جو کہ اسلام کے بیسک ٹیننٹس، اسلام کے بیسک انجنکشنز اور اسلام کے بیسک پرنسپلز کے خلاف ہیں، اور اسلامک سوسائٹی کے خلاف ہیں. تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلامک سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے the special status of minorities. دیکھیں جی، اسلام میں مائنارٹیز کو، اسلامی معاشرے میں مائنارٹیز کا ایک بہت ہی اسپیشل سٹیٹس ہے جس کو ذمیز کہا جاتا ہے. تھرو دا اسلامک ہسٹریز، چاہے وہ امیہ ڈائنسٹیز ہو یا عباسد ڈائنسٹی ہو یا آٹمنز ہو، اس میں جو ذمی ہوا کرتے تھے، جو مائنارٹیز ہوا کرتے تھے ود ان دا اسلامک اسٹیٹ، ان کو اسپیشل سٹیٹس دیا جاتا تھا، ان کے لیے اسپیشل پروٹیکشنز تھی، ان کے فنڈامنٹل رائٹس وہ پروٹیکٹڈ تھی. تو یہ چیزیں، یہ آیت بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اور ایک حدیث بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے سامنے اسکرین پہ، یہ اسی پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے اسلامک سوسائٹی میں کیا ہوگا، چیریٹی اینڈ سوشل ویلفیئر ہوگا. یہ اسلامک سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پرنسپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی بھی غربت سے مرتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اسلام نے چیریٹی کا ایک بہت ہی جامع پروگرام دیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، عطیات ہیں، ان سب کا پورا ایک سسٹم، پورا ایک پلان اسلام نے دیا ہے، اور اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کیا گیا ہے اور بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے. کہ فار ایگزامپل جس نے کسی کو لباس پہنایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا لباس پہنائیں گے. جس نے ایک بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلایا تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا کھانا کھلا دیں گے. یہ تمام احادیث کے مفاہیم ہیں جو کہ میں نے بتا دیے ہیں. تو اسلام چیریٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے، اور مسلمانوں کو جو صاحب استطاعت ہیں، اسلام ان کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ آپ لوگ سوسائٹی میں صدقات کریں، خیرات کریں اور لوگوں کی مدد کریں. اچھا، اس کے بعد جو اگلا فیچر ہے اسلامک سوسائٹی کا وہ ہے بردرہڈ، جس کو ہم اخوت کہتے ہیں یا مواخات کہتے ہیں. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پر مواخات قائم کی گئی، اور ایک اخوت لوگوں میں قائم کی گئی. وہ یہ ہے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اسلامی معاشرہ وہ ایک جسم کے مانند ہے، اور اگر جسم کے ایک حصے میں بھی درد ہو، تکلیف ہو، تو اس کا درد اور تکلیف پوری جسم کو وہ فیل ہوگا. تو اسی طرح اسلامک سوسائٹی میں اخوت کا جو عنصر ہے اور جو اخوت کا جذبہ ہے وہ ہوگا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے دکھ، درد اور غم سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ اس کے کام آئے گا، وہ اس کی ہیلپ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے جو کہ اور سوسائٹیز میں بہت کم، جس سے خود غرضی کا خاتمہ ہوتا ہے، جس سے لالچ کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا جذبہ ہے. اچھا جی، جو اگلا پوائنٹ ہے اسلامک سوسائٹی کا وہ ہے کہ جسٹس اینڈ فیئرنیس. وہاں پر انصاف ہوگا، اسلامی معاشرے میں عدل ہوگا، اور قرآن مجید کا واضح حکم ہے
اعدلوا هو اقرب للتقوی کہ آپ انصاف کرو یہ تقوی کے بہت نزدیک ہے. تو یہ تو حکمرانوں کے لیے بھی ہے, یہ قاضیوں کے لیے بھی ہے, لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی. ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ انصاف کرے گا, وہ زیادتی نہیں کرے گا. تو جب معاشرے میں عمومی طور پہ جنرلی انصاف کا بول بالا ہو تو وہ سوسائٹی جسٹ بھی ہوتی ہے, وہ فیئر بھی ہوتی ہے, وہ پیسفل بھی ہوتی ہے. تو اسلامک سوسائٹی کا یہ ایک بہت بڑا فیچر ہے. اچھا, اگلا جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور وہ ہے ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس. اسلامک سوسائٹی جو کہ وجود میں آئی تو شروع تو یہ مکہ سے, پھر مکہ سے مدینہ میں, مدینہ سے پھر یہ پھیلتا گیا پورے حجاز میں, اور حجاز سے پھر عربیہ, اور عربیہ سے پھر فارس اور عراق اور شام اور ایجپٹ اور یمن, اور پھر پوری دنیا تک یہ پھیلتا گیا. تو یہ سوسائٹی بہت زیادہ ڈائیورسفائیڈ ہو گئی. اس میں ہر طرح کے کلچر کے لوگ آ گئے, اس میں ہر طرح کی زبانوں کے لوگ, ہر کاسٹ کے لوگ, ہر رنگ کے لوگ, ہر نسل کے لوگ, یہ اس میں آ گئے. تو اب اسلامک سوسائٹی جو وجود میں آ گئی تو وہ ہو گئی ڈائیورس. اب اس ڈائیورسٹی کو مسلمانوں نے اور اسلام نے اس کو کہا کہ آپ لوگوں نے ڈائیورسٹی کی رسپیکٹ کرنی ہے. کسی دوسرے ثقافت کے لوگوں کے, کلچر کے لوگوں کے زبان کا مذاق نہیں اڑانا, ان کے امپورٹنٹ جگہوں کا مذاق نہیں اڑانا, ان کی ہولی پلیسز کا مذاق نہیں اڑانا, ان کے ہیروز کا مذاق نہیں اڑانا, ان کی تاریخ کا مذاق نہیں اڑانا. تو یہ ڈائیورسٹی اور ٹالرنس یہ اسلامک سوسائٹی کا ایک بہت بڑا فیچر ہے, جو کہ آج مسلم امہ جو کہ دو بڑے اس کے گروہ بن گئے ہیں, جو شیعہ اور سنی ہے, اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسی ہندوستان میں ہزاروں سال تک یہ لوگ ایک ساتھ رہے اور ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے رہے, لیکن پھر وہی دیٹ واز دی ریسپیکٹ فار ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس, دیٹ واز دی بیسٹ ایگزامپل آف اٹ. لیکن بعد میں جو ہوا وہ منصوبوں کے تحت ہوا. تو اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ڈائیورسٹی ہو اور اس کے لیے ٹالرنس ہو. اسی طرح ایک اور فیچر جو اسلامک سوسائٹی کا ہے وہ دا رائٹس آف نیبرز. یہ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ اور سوسائٹیز میں, ہندو سوسائٹیز میں یا ویسٹ میں بہت ہی کم ہے. اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق گنوائے کہ ہمیں شک پڑا کہ کہیں اس کو وراثت میں نہ شامل کیا جائے. تو پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں. اور جب اسلامک سوسائٹی میں آپ اپنے پڑوسی کا اتنا خیال رکھیں گے, آپ کا پڑوسی آپ کا اتنا خیال رکھے گا, تو ظاہری بات ہے وہاں پر پھر پیار ہوگا, وہاں پر امن ہوگا, وہاں پر انصاف ہوگا, وہاں پر اخوت ہوگا. تو وہ سارے پوائنٹس اگین ریپیٹ ہوں گے اور اس کا ایک سائیکل بنے گا. تو یہ ہم نے ڈسکس کیے کچھ اسلامک سسٹم میں جو سوشل سسٹم ہے اسلام کا, وہ ہم نے ڈسکس کیا. آئی ہوپ آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, اس پر کامنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.